فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جنوبی پنجاب کی سیاست میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور ابھی تک بہت سارے لوگ جب ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لودھرا کی سیاست کے بارے میں اس وقت عوام کی رائے کیا ہے، جو یہ رائے جاننے کے لیے آج ہم نے دنیا پور میں اپنے سینئر صحافی راؤ عمر جاوید صاحب سے رابطہ کیا، اور آج ان کی گفتگو سے اس بات کا آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ لودھرا کی عوام اس وقت کیا چاہتی ہے اور ان کا اس وقت ذاتی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ جو آپ کا چینل ہے وہ کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا اس لحاظ سے کہ دنیا پور کے جو مسائل ہیں اور یہاں کے جو مختلف تقریبات ہیں اور یہاں کا جو اچھا چہرہ آپ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا پور کا، وہ لائق تحسین ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ لوگ ترین صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ایک تو انہوں ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ایک دم آ کر انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کا ساتھ چھوڑ دیا؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والا مستقبل ڈسٹرکٹ لودھرا کا کیا ہو سکتا ہے، بلکہ جنوبی پنجاب کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ترین صاحب بھی ہیں اور عبد الرحمان خان کانجو صاحب بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ نون لیگ کو جوائن کرنے بھی جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ عوام میں بھی ہیں، آپ سیاستدانوں کے بھی بہت قریب رہ چکے ہیں، رپورٹ بھی کر چکے ہیں، تو آپ کی ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے سر؟ جہاں تک ترین صاحب کا تعلق ہے کہ وہ نون لیگ میں کیوں گئے، تو وہ کچھ ذاتی تعلقات کی وجہ سے، کوئی گروپ کی وجہ سے، جو میری معلومات ہیں، میں ان کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اگر عمران خان صاحب کا ساتھ جو چھوڑا ہے، وہ اس پہ وہ حق بجانب ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب دیکھیں، وہ خان صاحب کے لیے انہوں نے ذاتی خرچ بھی کیا، تگودو کی، آپ جو سب جانتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اور خاص طور پر پنجاب حکومت، اس کو پی ٹی آئی کی حکومت قائم کرنے میں ترین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے آزاد لوگوں کو شامل کرایا، پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ لے کر آئے۔ اچھا پھر دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ چینی اسکینڈل ترین صاحب کی 5 شوگر ملیں ہیں میری معلومات کے مطابق، 5 میں سے 3 ان کی ذاتی ہیں، 2 میں وہ پارٹنر ہیں، جبکہ 80 سے زیادہ آپ کے ملک کی جو ہیں وہ شوگر ملے ہیں۔ تو چینی مافیا ان کو، جیسے کہ اب تو ترین صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بھی، کل تک وہ انہیں چینی چور اور بہت کچھ کہتے رہے ہیں، اب ماشاءاللہ سارے داغ ان سے دھل گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے جو ان کی ناراضگی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ارد گرد اس قسم کے لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے ترین صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کیا، ان کو خان صاحب کو بدظن کیا ترین صاحب سے، جو کہ انتہائی ایک بھونڈی حرکت آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینی اسکینڈل میں جو ایک تحقیق ہونی تھی، تحقیقات ہونی تھی، تفتیش ہونی تھی کہ چینی کی قیمتیں کیوں بڑھی، اس میں ترین صاحب نہ وزیر تھے، نہ وزیر تجارت تھے، نہ وہ وزیر صنعت تھے جو کوئی ان کا ہاتھ ہوتا۔ اچھا، اگر ترین صاحب کا آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں چینی اسکینڈل، تو کس طرح ٹھہراتے ہیں؟ میرے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ترین صاحب کی تو 5 شوگر ملے ہیں، 80 جو شوگر ملے والے ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اپنا پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہیں، ان کی سب سے زیادہ شوگر ملی تو زرداری گروپ کی ہیں۔ اچھا، تو اس میں آپ ان کو صرف اکیلا کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اور پھر ان پہ ذاتی طور پہ ایف آئی آر کروائی گئی، ان کی بیٹی پر، ان کی بیوی پر، یہ بہت نامناسب تھا۔ تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اگر وہ اس میں شامل ہوتے پھر آپ ترین صاحب پہ مقدمہ کریں، ان کے بیٹے پہ مقدمہ کریں، جو ان کے حصے دار ہیں۔ خواتین پہ مقدمہ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور پھر صرف ترین فیملی پر یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، رحیم یار خان سے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی میں آج بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کی شوگر ملے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں تحقیقات ہوئی، ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ تو ترین صاحب کا جو یہ غصہ کہہ لیں، ناراضگی کہہ لیں، اس میں وہ اس حد تک تو بہت ٹھیک لگتے ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آخری وقت تک بھی جب ترین صاحب لندن گئے، وہ اسی انتظار میں رہے کہ خان صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کریں گے، ان کو منانے کی کوشش کریں گے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار رکھی، وہ لنگر آن کرتے رہے معاملات کو، نون لیگ کے ساتھ وہ معاملات کو لنگر آن کرتے رہے، یہی سوچ کر کہ خان صاحب شاید
رابطہ کریں، وہ معذرت کر لیں تو وہ دوبارہ مل سکتے تھے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جنہوں نے ترین صاحب کے نزدیک لگنے نہیں دیا۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، میری اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ ترین صاحب کو بہرحال ہر حال میں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اپنے ساتھ زیادتی کو ذرا فراموش کر کے تو وہ ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ جو ذاتی طور پر زیادتی ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں ترین صاحب نے کوئی اتنا برا قدم نہیں اٹھایا۔ جب آپ ان کے گھر تک پہنچ گئے، ان کے خواتین تک پہنچ گئے، تو کون آدمی ایسا ہے جو اپنی انا کو چھوڑ دے اور اپنے ساتھ زیادتی کو بھول جائے۔ جہاں تک جنوبی پنجاب کی آپ نے سیاست کی بات کی ہے، نون لیگ میں ترین صاحب کی انٹری کی بات کی ہے اور ضلع لودھرا کی بات کی ہے۔ دیکھیں ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ان کا اپنا ذاتی گروپ تھا، پی ٹی آئی کا گروپ تھا تو بہت زیادہ مضبوط لگ رہے تھے۔ اب جب وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں، نون لیگ میں گئے ہیں، نون لیگ میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں ضلع لودھرا میں عبد الرحمان خان کانجو ہے، وہ شہید کانجو گروپ ان کا جو بلدیاتی گروپ ہے اس کی جڑیں پورے ضلع میں ہیں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عبد الرحمان کانجو پورے ضلع میں جس سیٹ پر بھی چاہیں الیکشن لڑیں تو وہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ وہ آزاد گروپ کی حیثیت سے الیکشن لڑے اور ضلع کی دونوں قومی اور پانچوں جو صوبائی سیٹیں ہیں وہ عبد الرحمان کانجو جو ہے وہ شہید کانجو گروپ کی پلیٹ فارم سے وہ جیت گئے۔ پی ٹی آئی کہاں گئی، نون لیگ کہاں گئی، پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا۔ اور اب بھی دیکھیں یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں دونوں ماما بھانجا ہیں، 2.5 لاکھ ووٹ لے کے گئے ہیں دونوں کانجو فیملی کے جو لوگ ہیں، وہ 2.5 لاکھ لوگ لے کے گئے ہیں۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کانجو فیملی کی گرپ ہے پوری۔ اور میری یہ سمجھ سے بار بات ہے کہ اتنا مضبوط گروپ جو ہے وہ ترین صاحب کے زیر نگی، زیر سرپرستی یا ان کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے یہ رہ سکے گا، بالکل نہیں۔ میری سمجھ سے یہ بات جو ہے باہر ہے۔ اچھا سر، ایک تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ میں اس وقت پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا کوئی دوبارہ سے یہاں سے سیٹیں حاصل کر سکتی ہے؟ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اور بڑے قریب سے جانتے ہیں اس پبلک کو بھی، کیا یہ دوبارہ پی ٹی آئی کو یہاں پر واپس لا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس کا تمام تر انحصار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے پر ہے۔ آج کل ان کا جو بیانیہ ہے قومی غیرت کا، خودداری کا، غلامی سے آزادی کا، اس ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کا، اسلامو فوبیا کے خلاف، تو جو انہوں نے آواز بلند کی ہے تو لوگ، میرے خیال میں لوگ اب ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر تو ان کی ہوا چل پڑی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکے گا۔ پھر جو ہے یہ سارے تنکوں کی طرف بہہ جائیں گے اگر عمران خان کا بیانیہ کلک کر گیا جیسے کر رہا ہے، اور مزید اس میں اگر جوش و جذبہ بڑھ گیا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں سے جیت سکتی ہے، اس کے چانسز ہیں۔ یہاں پر جو ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ریلیز ہوئی ہیں سر، کوئی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ خود آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لائے گئے ہیں، کوئی پیسے بھی بانٹے گئے ہیں، ایسے بہت سارے الزامات بھی جو مبینہ طور پر لگائے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی ریلیز کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کی ریلی خود آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی کوریج کی ہے، تو زیادہ تر اس میں نوجوان جوشیلے جو نوجوان تھے وہ تھے، اور وہ اپنے طور پر آئے تھے۔ ان کو تو صرف ایک کال کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ 9 بجے یا 8 بجے جو ہے احتجاج کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اپنے طور پر ریلی نکالی۔ اور دوسری طرف جو وزیر اعظم بننے کی خوشی میں میاں شہباز شریف صاحب کی نون لیگ جنہوں نے نکالی تھی وہ باقاعدہ آرگنائز تھی، اور وہ اس کا جو پی ٹی آئی کی ریلی تھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہر یونین کونسل سے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر جو ہیں ان کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی تھی، وہ لوگ لے کر آئے تھے، سابق ایم پی اس میں شامل تھے۔ اس کے برعکس اگر آپ پی ٹی آئی کی ریلی دیکھیں تو اس میں کوئی ایم این اے کی حیثیت والا بندہ اس کے لیول کا دنیا بھر میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک نوجوانوں کی اپنی ایک جوش و جذبے سے تھی، تو وہ ایک قدرتی جوش و جذبہ تھا پی ٹی آئی کی ریلی میں۔ اور جس شہر میں سر ہم رہتے ہیں، دنیا پور، جہاں سے اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آنے والا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے یہاں؟ دیکھیں، میں وہی بات کروں گا کہ اگر تو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو چل رہا ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے یہ اسی طرح بدستور قائم رہتی ہے تو پی ٹی آئی کے زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے۔ اچھا، جو اظہار حسین صاحب نے یہاں پر کام تو سر بہت کیے ہیں، لیکن
لوگوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں، یا ان کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید میڈیا سیل بہت کمزور رہا ہے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر انہوں نے بڑے ایک سٹائل ہوتا ہے ہر سیاستدان کا، تو چوہدری صاحب کا جو سٹائل تھا وہ زیادہ پروجیکشن والا نہیں تھا، وہ خود میڈیا سے دور رہتے تھے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر چند دوست ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو زیادہ تر اس کا لوگ مخالفت کو اور پھر ان کی جو برائیاں ہیں اس کو اچھالنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے چوہدری صاحب جو ہے وہ میڈیا سے ذرا دور رہے. کام تو انہوں نے اپنے طور پر تو بڑی کوشش کی ہے، ڈائلسس یونٹ یہاں بنوائے، یہ جو آپ کا سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے لیے انہوں نے، اور دیہات میں آپ چلے جائیں، یہ ادھر بستی ملوک روڈ پہ جو دیہات ہیں میرے خیال میں 100 کلومیٹر سے زیادہ جو سڑکیں ہیں وہ انہوں نے ریپیئر کروائی ہیں، جو برسا برس سے کھنڈر کا شکار تھی. اصل میں اب وقت آیا تھا کام کا، فنڈ لینے کا، تو صورتحال بدل گئی. تو میرے خیال میں اب یہ بائی پاس دیکھ لیں آپ، چوہدری صاحب نے شروع کروایا جو آپ کا ہے کروڑوں کی لمحہ سے 325 والی سڑک جو ہے تھانہ صدر کے پاس سے ٹبہ سلطان پور جو جا رہی ہے، یہ چوہدری صاحب شروع کرا کر گئے ہیں. اس کی منظوری آئی ہوئی تھی، یہ جو کمیٹی روڈ ہے اور مواتی موڑ سے اور پھر ماڈل ٹاؤن سے ادھر تک بھی، وہ بھی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل تھا. اب دیکھیں حکومت کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا شہر میں جو ہیں وہ لوگ چونکہ یہ چیزیں جو سڑکیں نالیاں ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، حالانکہ ڈائلسس یونٹ ایک بہت بڑا کام ہے. آپ کی انسانی زندگی بچانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. لوگ ظاہر پہلے بہاولپور اور ملتان جاتے تھے، اب وہ آپ کو یہاں سہولت دستیاب ہے. تو چوہدری صاحب کا جو نون لیگ میں جانے کا جو اعلان ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھی تھے ان کے لیے وہ تھوڑا سا تکلیف کا باعث بنا ہے. تاہم جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے ان کو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ملا ہے. سر ٹکٹس مل جائیں گی؟ دیکھیں وہ میری معلومات کا، میری جو ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب کا اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ترین صاحب جو ہیں وہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مشاورت سے جو ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کریں گے. ایسی صورت میں چوہدری صاحب کا ٹکٹ جو ہے کسی صورت بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ پہلے ترین صاحب نے جب پی ٹی آئی میں وہ تھے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ چوہدری زوار صاحب کو کنفرم کر دیا تھا، جبکہ دوسرے جو امیدوار تھے وہ اپنی تئیں انہوں نے بڑا زور لگایا اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے میاں صاحب کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اپنے بیٹے کو پیچھے کر کے، اور جو ہے وہ چوہدری زوار کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا انہوں نے صوبائی کا. سر پیر عامر اقبال شاہ صاحب کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی حلقے سے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ اگر سیاست بڑی بے رحم ہے، اگر ٹکٹ نون لیگ کا چوہدری صاحب کو ملتا ہے تو عامر اقبال شاہ صاحب یا اقبال شاہ صاحب جو شاہ برادران ہیں میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی میں میاں شفیق کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، وہ ان کا ایک مضبوط دھڑا سامنے آ سکتا ہے اس صورت میں. تو یہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ بالکل ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ 15,000 کے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا مل کر 15,000 کا ووٹ بینک ہے، اور جب وہ پاکٹ میں 15,000 لے کر چلیں گے تو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. چوہدری صاحب کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار شہید کانجو گروپ کی جو ان کے ساتھ وابستگی ہے اور ان کا جو خلوص ہوگا وہ میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک ہوگا. سر بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ضرور فیصلہ کیجیے گا اور پاکستان کے حق میں کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.